بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل پاکستان کی تاریخ کا، سیاسی تاریخ کا، عدالتی تاریخ کا سب سے اہم مقدمہ جو آنے والے وقتوں کے لیے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کی راہ متعین کر سکتا ہے۔ اسپیشل سیٹس کا معاملہ سنی اتحاد کو ملنی چاہیے یا حکمران الائنس کو ملنی چاہیے، پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے یا وہ نشستیں خالی رہنی چاہیے۔ یہ فیصلہ 13 ممبر بینچ فل کورٹ کل اس کا سنائے جانے کا امکان ہے، اور 2 اجلاس ہو چکے ہیں فل کورٹ کے ججز کے سماعت ختم ہونے کے بعد، فیصلہ ریزرو ہونے کے بعد۔ اب کیا فیصلہ ہوا وہ تو کل ہی پتہ چلے گا، لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بینچ نمبر 1 کو ہینڈل کرتے ہیں، اسی کو وہ پریزائڈ کرتے ہیں۔ تو آج جو بینچ نمبر 1 میں جو مقدمات کے دوران قاضی صاحب بڑے بیزار نظر آ رہے تھے، جسے ہم مردم بیزار کہتے ہیں، سر نیچے کر کے بیٹھ جاتے تھے، جمائیاں لیتے رہے، انگڑائیاں لیتے رہے، بڑے بیزار سے نظر آئے، چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی اور بہت پریشان نظر آئے۔ یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت جب کوئی ججز کے ریمارکس آتے تھے تو وہ کہتے تھے جس کو اختلاف ہے وہ اپنا اختلافی نوٹ دے دے، اور جس انداز میں بات کرتے تھے اپنے کولیگز کے ساتھ، وہ کبھی لوگ بہت سارے یہ کہتے تھے کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ اس قدر رونت سے بات کریں گے مبینہ طور پر۔ میں کوئی انسلٹ نہیں کر رہا، لیکن جو ایک رویہ ہوتا ہے لوگوں کو سنپ کرنے، وکیلوں کو بھی سنپ کرتے تھے، اور لیکن آج ماحول بڑا مختلف ہے، بہت ہی بیزار، بڑے پریشان، چہرے پہ کوئی رونق نہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ پر چھوڑ، ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو، فلو ہو، کوئی نزلہ زکام ہو، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن عدالت کے اندر بینچ نمبر 1 میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حالات آج ٹھیک نہیں تھے، پریشانی چہرے پر عیاں تھی۔ اچھا، 2 اجلاس ہوئے، کل کے اجلاس اور آج کے اجلاس کی جو ہمیں ذرائع کے حوالے سے خبر ملی ہے، یہ مبینہ اطلاعات ہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انکنفرمڈ رپورٹس ہیں۔ میں کسی توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا، لیکن یہ بتایا گیا کہ آج کے اجلاس میں تو ایک جج صاحب نے کہا کہ اگر کچھ لوگ سمجھ نہیں پا رہے اور وہ اس حوالے سے کنفیوز ہیں تو پھر جو اپنے فیصلے میں کلیئر ہیں وہ اپنا فیصلہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں، کیونکہ جو یہ تاخیر ہے، یہ جس طریقے سے ہم یہ چیزیں لے کے چل رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان پر سوالات اٹھ رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ ہم اس پر مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا جب سماعت ختم ہو رہی تھی تو اس وقت منیب اختر صاحب نے کہا کہ شارٹ آرڈر ہم ابھی بھی دے سکتے ہیں، جس پر پھر وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کہنے پر یہ نہیں ہوا۔ اب جو حکومتی حکمران ہے وہ کہہ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بڑے پر امید ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہمیں 2/3 میجورٹی نہیں ملتی تو جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ تو ہم پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں SIFC جو ہے اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ایک کیبنٹ ڈویژن کے آرڈر کے ذریعے ایک اس کا ڈویژن تو بنا سکتے ہیں، لیکن IMF زیادہ مانگتا ہے، اس سے ایک کانسٹیٹیوشنل کور مانگتا ہے اس کے لیے۔ تو ایک تو وہ کہتے ہیں بہانہ وہ یہی بناتے ہیں، لیکن در حقیقت جو وہ ریفارمز لانا چاہتے ہیں اس میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ختم کر کے جو ججز سوال اٹھاتے ہیں ان کو دور دراز علاقے میں ٹرانسفر کرنے کی بات سوچ رہے ہیں، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ریٹائرمنٹ جو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اس ایج میں ریٹائرمنٹ کی مدت جو ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مزید 3 سال وہ دینا چاہتے ہیں، یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ حکومتی اتحاد چاہتا ہے، یہ ان کی بنیادی جو ہے وہ شرط ہے۔ اور یہی جو کوشش تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، انہوں نے بہت کوشش کی، اور مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے، یہ کیونکہ میں پھر یہ کہتا ہوں یہ انکنفرمڈ ہے، میرا مقصد توہین عدالت کرنا نہیں ہے۔ قاضی صاحب کی ایک اپنی ایک سوچ ہے،
اور اس سوچ کے تحت کبھی وہ فیصلہ آئین کے تحت کر دیتے ہیں، جہاں پہ انہیں سوٹ کرے وہ قانون میں چلے جاتے ہیں، اور جہاں پر آئین اور قانون کی ضرورت نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس، چیف جسٹس اور جو الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ آپس میں میٹنگ کر کے معاملات کو طے کر لیں۔ یہ ایک ان کی اپروچ ہے، اور انہوں نے کوئی آر محسوس نہیں کی تھی، وہ جا کے گولڈن جوبلی میں جا کے بیٹھ گئے تھے آصف زرداری کے ساتھ، اسحاق ڈار کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور وہاں پہ تقریر کر کے بھی آئے۔ حدیبیہ پیپر مل میں بھی انہوں نے بڑا ریلیف دیا۔ پھر عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں تحریری طور پر کہ آپ ہمارے مقدمات سے الگ ہو جائیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ان سے علیحدہ نہیں کرتے۔ اور پھر جو ہیومن رائٹس کے کیسز ہیں، جن میں 8 مئی کو ہونے والی تمام جو واردات ہے، جس میں جس طریقے سے آر اوز ڈی آر اوز نے رول پلے کیا، جس طریقے سے تحریک انصاف کو ہرایا گیا، ان کے ورکرز کو پکڑا گیا، ان کے امیدواروں کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، ایک بڑی سیاسی جماعت کو الیکشن کے سارے عمل سے باہر کیا گیا، قاضی صاحب اس پر خاموش ہیں۔ ججز نے لکھا کہ ہم پر دباؤ ڈالتی ہے ایگزیکٹو، لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی۔ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے سرگودا کے جج عباس صاحب کی طرف سے جو ان کے ساتھ ہوا اپنی مرضی کے فیصلہ لینے کے لیے ایک دہشت گردی کے کیس میں، تو وہ سب کچھ انہوں نے بیان کیا۔ شہزاد صاحب نے سپریم کورٹ میں بھیجا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ابھی سمجھ میں یہ بات، وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بظاہر جو سید منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ اس اسکول آف تھاٹ کے حامی ہیں کہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کی بنیاد پر عوام کے جو ووٹ ہے وہ ڈینائی نہیں ہونا چاہیے۔ کمپلیٹ جسٹس کی جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی، اور جو کچھ ہوا اس سارے پروسیس میں وہ دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ کو، اور اس کے بعد لوگوں نے جس جماعت کو ووٹ دیے اسی جماعت کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ججز کی ایک اکثریت ہے، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک جج، کیونکہ کل 2 اجلاس ہوئے، ایک تو پہلا اجلاس ہوا، پھر ایک اور اجلاس بھی ہوا، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ اس میں چلے گئے۔ تو ابھی جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کی کوششیں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئیں، لیکن ابھی یہ رات کی چادر ابھی باقی ہے جس نے اس شہر اقتدار کو اپنے قبضے میں لینا ہے، اور وہ تاریکی اور رات کی اندھیرا جو ہے وہ ایک دفعہ چھائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اندھیرے میں کیا ہوتا ہے، کیا جو ججز اس وقت تک نہیں مان رہے اس بات کو کہ وہ قاضی صاحب کی جو تشریح ہے اس کو نہیں مان رہے، کیا وہ صبح تک قائم رہیں گے؟ کیونکہ امکان یہ ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے کہ فیصلہ کل سنا دیا جائے گا، اور کل جمعہ ہے۔ ٹریڈیشنلی جو جمعے کا دن ہے وہ حکمران اتحاد کے لیے ہمیشہ بھاری رہا ہے، لیکن اس وقت معاملہ پاکستان کا ہے۔ سیاست اور سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، فری فیئر الیکشنز ہوں، اور جس کو لوگ ووٹ دیں اس کو آپ اقتدار دے دیں تو معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ میں کسی سے کوئی نہ انتقام لینا چاہتا ہوں، نہ میرے ذہن میں کسی کے حوالے سے کوئی وینڈیٹا ہے۔ بہت بڑی یہ بات کی ہے عمران خان صاحب نے۔ اب لیٹس سی کہ سپریم کورٹ کل کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے، اور اگر رات کو بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی تو انشاءاللہ آپ سے میں مخاطب ہوں گا۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔